السلام علیکم ناظرین، افطار ٹرانسمیشن میں میں ہوں نورین، میں ہوں طالب محسن۔ آج کی گفتگو کا موضوع ہے وراثت۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے وراثت جو ہے اس کا حکم بہت ہی زیادہ نظر انداز کیا جاتا ہے، حالانکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سخت گناہ ہے اور جہنم اس کو ملے گی جو وراثت کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرے گا، اور وراثت کس کس کو کتنی کتنی ملنی چاہیے، یہ سب ڈویژن قرآن پاک میں موجود ہے۔ جی طالب صاحب۔ یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ قرآن مجید نے اس حکم کو جب بیان کیا تو پہلے تو یہ کہا کہ بھئی یہ حصے ہیں، یہ بیان کیے، اور یہ کہا کہ خدا کی یہ تمہیں نصیحت ہے تمہاری اولاد کے بارے میں کہ ان کو وراثت دو اور ان کے حصے تقسیم کرو۔ پھر یتیم کے اس سورہ میں جہاں یہ بات زیر بحث آئی ہے، اس سے پہلے یتیم کے حق پر بات ہوئی ہے اور بہت سختی سے احکامات دیے ہیں کہ یتیم کے مال کو ہڑپ کرنے کا کوئی طریقہ اختیار نہ کرو اور بہانے نہ بناؤ اور یہ نہ کرو۔ اسی کنٹینیوشن میں آگے آ کے پھر یہ وراثت کے احکام ہیں، اور اس میں یہ حکم جب حصے بیان کر دیا تو اینڈ یہاں کیا اس بات کو کہ یہ اللہ کی حدود ہے، جو ان کی خلاف ورزی کرے گا ان کو ابدی طور پر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو یہ ان کا سیریس ہونا ہے اور ان احکام کی شدت یہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ اصل میں جو حق قائم ہو جاتا ہے کسی کا، وہ ہمیں ہر حال میں اس کو ادا کرنا ہے۔ اب یہ اللہ کا مقرر کردہ حق ہے، اللہ نے بتا دیا، اللہ نے یہ بھی واضح کر دیا کہ تم نہیں طے کر سکتے تھے کہ کس کا کتنا حصہ بنتا ہے۔ یہ ہم نے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ کس کا کتنا حصہ بنتا ہے۔ ان حصوں کو بعین ہی پورا ادا کرو اور اس میں کوئی کمی بیشی کرنے کی ضرورت نہ کرو۔ یہ خدا کا حکم ہے، تمہیں اس پر عمل کرو، اور اگر اس کے خلاف ورزی کرو گے تو گویا تم نے اللہ کی مقرر کردہ حد کو توڑ دیا ہے۔ اب تمہیں اس کی نتیجے میں ابدی جہنم کی سزا مل سکتی ہے۔ طالب صاحب، میں یہاں کہنا چاہوں گی کہ اللہ پاک جب دینے کی بات کرتا ہے، ویسے بھی جب دینے کی بات کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے دیے میں سے دو۔ بھلے آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، خیرات دینی ہے، تحفہ دینا ہے، جو آپ کے پاس موجود ہے وہ اللہ کی دین ہے، اور حصے بھی اسی نے مقرر کیے ہیں۔ تو یہ ایک انسان کے ذہن میں کیسے آتا ہے کہ جس مالک نے مجھے نوازا ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ یہاں تم نے کیسے مستحقین کو دینا ہے، اور آپ کے ساتھ والوں کو، آپ کے اولاد کو جیسے اس نے حصے بتائے ہیں دینے ہیں، کہ میں اس ڈر سے کہ میرے پاس ختم نہ ہو جائے میں دینے سے گریز کرتا ہوں۔ جی، یہ خاص طور پر ہمارے معاشروں میں جب وراثت کا دینے کا ترکے کا دینے کا موقع مطلب توکل کی کمی ہے، ایمان کی کمی، ترکے کے دینے کا موقع آتا ہے تو اس وقت یہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ ہماری جائیداد تقسیم نہ ہو، اور جو بڑی جائیداد ہے وہ حصوں میں تقسیم ہو کر پھر چھوٹی ہو جائے گی اور وہ طاقت اور اقتدار ختم ہو جائے گا۔ تو اس کو یہ کیا گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا ہے کہ ہر ایک کو شریک کر دیا، والدین کا حصہ، میاں بیوی کا حصہ، بہن بھائیوں کا حصہ، اولاد کے بھی حصے۔ اس میں لڑکیوں اگر ہوں تو ان کی کیا صورت ہوگی، لڑکے اور لڑکیاں مل کر ہوں تو ان کے کیا حصے ہوں گے، تفصیل سے کے ساتھ اس کو بیان کیا تاکہ جائیداد جو ہے وہ مرنے والے کے بعد اس کے تمام کوئی لڑائی نہ بنے، لڑائی نہ پڑے، اور اس کے تمام قریبی عزیزوں کو مل جائے، جو بھی اس کے قریبی کو بھی، دور والوں کو بھی، یہاں تک کہ وہ ہمساؤں کا حصہ ہے، مسکینوں کا حصہ ہے، مسافر کا اگر آپ کے پاس وافر بچ جاتا ہے تو آپ کس کس کو ایڈ کر سکتے ہیں ساتھ بچے ہوئے پیسے میں۔ جی، وہ وصیت کرنے کا چونکہ حق دیا، اور یہ کہا گیا کہ وصیت بار تمام احکام کی کہ جب بانٹنے بیٹھو تو ان کا بھی آنے والوں کو جھٹکو نہ، اور یہ بھی کہا کہ اگر وراثت تقسیم ہو رہی ہو تو اس موقع پر جو یتیم اور مسکین آ گئے ہیں ان کو بھی اس میں سے کھلاؤ اور پلاؤ، ان کو بھی اس میں سے دو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک لازمی امر تھا، حصہ تھا ہمارے دین کا، مطلب تاکید سے حکم ہے، اور قرآن پاک میں دیکھیں قیامت تک محفوظ ہے جو حکم بھی حکم ہے۔ اور خاص طور پر ہمارے ہاں بعض فیملیز میں عورتوں کو حصہ دینے کا کوئی رواج نہیں ہے، یعنی لڑکوں میں کوشش کی جاتی ہے کہ لڑکوں ہی کو حصہ مل جائے، اور بڑے آرام سے ان کو کنونس کیا جاتا ہے کہ تم نے بھائی کے لیے چھوڑنا ہے یا تم نے کیا کرنا ہے، یا اور اس کو ایک اس کے لیے فضیلت کی چیز بنایا جاتا ہے کہ جی بہن جو ہے نا اس نے حصہ نہیں مانگا اپنا۔ تو اور اس میں ایک معاشرتی جبر، جیسے رواج کا جبر ہوتا ہے نا، رسموں کا جبر ہوتا ہے کہ جی یہ شادی پہ جانا ہے تو یہ لازمی کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، تو اسی طرح کا جبر یہاں بھی پیدا کر دیا گیا ہے کہ عورتیں، لڑکیاں خاص طور پر بہنیں جو ہیں وہ مجبور ہوتی ہیں یہ کہنے پر کہ جی نہیں مجھے کوئی حصہ نہیں چاہیے۔ تو یہ بالکل قرآن کے خلاف، اور اس کو بڑا embarrassing بھی بنا دیا ہے کہ میں کیوں اپنا حق مانگوں، جی، جب قرآن نے آپ کو کہا ہے کہ آپ کا حق ہے
تو پھر مطلب ہے کہ آپ کا زیادہ سافٹ کارنر ہے کہ اللہ نے تو حکم لگا دیا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں میں نہیں لیتا. دیکھیں دین کے معنی جیسے میں نے بیان بھی کیا کہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ اللہ کی حدود ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین میں جہاں بھی اللہ نے حکم دیے ہیں وہ اللہ کے فیصلے ہیں اور اللہ کی مقرر کردہ حدود سے ہمیں باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے. تو اس کو سنجیدگی کے ساتھ لینے کی ضرورت ہے کہ جہاں اللہ نے کھڑا کر دیا ہے، جو اللہ نے حصے طے کر دیے ہیں ان کو دیا جائے. تو اس کا مطلب ہے طالب صاحب کہ اگر آپ کو کنونس کر رہے ہیں لوگ اور یو آر ناٹ فائٹنگ فار یور رائٹس تو پھر آپ کا کیا مقام ہے؟ فرض کریں کہ میرے والد یا میرے بھائی یا مجھے نہیں میرا حصہ دے رہے یا میرے چچا کے حوالے سے میرا حصہ بنتا ہے یا جو بھی، میں اپنی مثال اس لیے دے رہی ہوں، تو مجھے نہیں ملتا، تو مطلب ہے کہ معاشرے کے حوالے سے یا اس حوالے سے میرے لیے بڑا امبیرسنگ ہوگا کہ میں اپنے حق کا دعویٰ کروں جا کے. تو اس کو ہم امبیرسنگ کیوں سمجھتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میرا حق ہے؟ نہیں، اس میں امبیرس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اپنا حق مانگنا، اپنے حق کے لیے جد و جہد کرنا بالکل جائز ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر میں اپنا رائٹ نہیں لے رہا جبکہ اللہ نے مجھے کہا ہے کہ تم اپنا رائٹ لو، تو میں بھی تو کوئی بہت مناسب مقام پہ نہیں کھڑا نا. دیکھیں حق چھوڑنے کی بات جو ہے یہ میرے ارادے سے اور میرے پہلو سے اگر ہو، نہیں وہ تو فرق بات ہے، تو وہ فرق بات اگر میں جبرن چھوڑ رہا ہوں، اگر مجھے رواج بنا کے، مجھے میرے سمجھاب جا کے، مجھے امبیرس کر کے اس پر مجبور کیا جا رہا ہے تو یہ پھر مناسب اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا حکم میں بھی نہیں سمجھا. ہاں اس معاملے میں پھر یہاں جہاں میرا اللہ نے حق قائم کر دیا ہے وہ مجھے لینا ہے. ہاں میں اپنی مرضی سے، میری ضرورت نہیں ہے، مجھے اللہ نے اتنا دیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میرا حصہ اگر دوسروں کو مل جائے، کوئی کسی کمزور کو مل جائے تو میں اس کو دینا چاہتا ہوں، تو وہ تو میرا فیصلہ ہے. لیکن میرا فیصلہ ہونا چاہیے. دیکھیں میرا فیصلے کا آزادی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی آزادی پر قول سے، فعل سے، جیسچر سے، کسی زبردستی بندوق کے زور پر آپ کسی طرح کا بھی کوئی جبر میرے اوپر قائم نہیں کر سکتے. جبر صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے بندوق تانی ہوئی ہے، جبر یہ بھی ہے کہ آپ مینٹلی کسی کو برین واش کرتے رہتے ہیں. جبر یہ بھی ہے کہ آپ میرے لیے جینا ممکن نہ رہنے دیں، مجھے آپ اتنا شرمندہ کرتے رہیں وہ بات کرنے پر کہ میں اپنے حق سے دستبردار ہونے کو بہتر سمجھوں کہ جان چھوٹے. تو یہ وہ ساری چیز ہے کہ جو اس حکم کی روح کے خلاف ہوگی. اس حکم کی روح کا تقاضا یہ ہے کہ وراثت، ترکہ، مرنے والے کی جائیداد، اس کا مال، اس کے سارے وارثوں کو جو بھی اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے ہیں ان کو قرآن کے مقرر کردہ حصوں کے مطابق دیا جائے. اب یہاں ایک مشکل پیش آ سکتی ہے. وہ مشکل یہ ہے کہ بھئی ہو سکتا ہے کہ کسی ایسے شخص کی ضرورت سامنے ہو مرنے والے کے کہ اس کا خیال ہو کہ بھی میرے پاس اللہ نے دیا ہوا ہے مجھے، تو میں جب رخصت ہوں دنیا سے تو اس کو ملنا چاہیے. تو وصیت کا اس کو حق دیا گیا ہے، وہ وصیت کر سکتا ہے، بیٹی کی شادی کے لیے وصیت کر سکتا ہے، کسی بیٹے کی تعلیم کے لیے وصیت کر سکتا ہے. دیکھیں نا ہمیں جب اللہ نے کنبہ بنایا ہے، خاندان کا سسٹم ہمیں اللہ نے سب سے پہلے دیا ہے اور حد الوسع کوشش کریں کہ جڑ کے رہیں، تو پھر ہمارے اتنے خدشات اور اتنی مطلب ہے ہم یہ اوپنلی باتیں کیوں نہیں کر سکتے؟ میں اگر کمانے پہ کھڑا ہو گیا ہوں، میرے باپ کے وسائل کم ہیں، بیانے والی بہن ہے، تو اگر ہم آپس میں بیٹھ کے یہ بات ڈسکس کریں تو کہانی بنے ہی نا. باپ اگر کہے کہ یہ وسائل ہیں، اب اس وقت مجھے لگ رہا ہے کہ وقت کم ہے اور چونکہ ان دو بہنوں کا تم پہ بوجھ آئے گا تو یہ ڈسٹریبیوشن ہے. مطلب ہے کہ یہ ہمیں جب ہم بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ ہمیں اپنے کیریکٹر کا حصہ بنانا چاہیے نا. یار بڑی اچھی بات کی کہ مرنے والا جو ہے اگر اپنی زندگی ہی میں چاہتا ہے کہ بھئی اس مسئلے کو زندگی میں اگر آپ فیصلہ کر کے ایک چھپا کے اپنے پرچی بیوی کو دے دیے تو لڑائی تو بعد میں بنے گی. جی بالکل ٹھیک ہے. اور اگر آپ وہاں بیٹھ کے کوئی فیصلہ کرنے لگے ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ آپ کچھ ضروریات ہیں آپ کے سامنے جن کا آپ بندوبست کرنا ہے، سب کو حصہ بنائیں، سب بچوں کو لے کے بیٹھیں. تو اس میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ دین کے مقرر کردہ حصے جو ہیں ان کو ڈسٹرب نہ کریں، آپ کسی کا حق نہ چھینیں. یعنی وصیت کرنے والا جو ہے اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے جو وارث اس کے بننے والے ہیں بعد میں ان کے حق کو مارنے والا بن کر نہ وصیت کریں. مطلب ہے کہ اگر جب دینے کی باری آتی ہے تو آپ اپنی مجبوریاں نہ بیان کریں. تو ہاں جائز ضرورت ہے، واقعی سمجھ میں آتی ہے بات کہ بھئی ٹھیک ہے کسی کی تعلیم رکی ہوئی ہے، کسی کی شادی رکی ہوئی ہے. اچھا اگر آپ کی جائز بات نہیں ساتھ والوں کو سمجھ آتی، ایک بیٹا ہے آپ کا، اس کو نہیں سمجھ آتی کہ بہنوں کی شادیاں ہونی ہیں، وہ کہتے ہیں